مرتبہ گزارش ہے کہ جو بندے نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتے ہیں وہ پیچھے سے اٹھیں اور ممبر کے قریب آ جائیں۔ اس سے بہترین طریقہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہ واسطہ وہ ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز دو۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان۔ نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعائیں سندھ سے سکیر کے ذمے لگی ہیں، پھر کچھ غیر پاکستان سے اور پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی علی ولی اللہ والے، ماتم حسین کا کرنے والے عزادار جہاں جہاں بھی آباد ہیں، مولا ان کی عزت ناموس کی محافظت فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہم سامعین محترم، اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ اجنبیت کی دیوار وہاں حائل ہوا کرتی ہے جہاں مقصد ایک نہ ہو، نیت ایک نہ ہو، شیعت ایک نہ ہو، شریعت ایک نہ ہو، سفر ایک نہ ہو، رفتار ایک نہ ہو، رانائی ایک نہ ہو۔ تمہارے معیار سماعت کی بانیان نے شیخ و پرا شان حسین آ کے مجھ سے تقریباً 4-5 دن بڑی تعریف کی ہے، لیکن ابھی اسی فکرے پہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی ان کا دعویٰ کس حد تک سچا ہے۔ اسی فکرے پہ اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔
تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ وقت بڑا مختصر ہے، باتیں آپ سے زیادہ کرنی ہے۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ جیسے بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ جو ممبر عطا ہوا ہے، گنے چنے الفاظ ہیں، گنے چنے چہروں کے لیے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا سا معیار سماعت بلند کرو، بولنا عبادت ہے۔ جتنا مجھے حکم ہوا ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے 2 جملے فضائل کے پڑھنا ضروری ہیں، اور وہ بھی آج کی رات کے حوالے سے پڑھوں گا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تاکہ پتہ تو چلے جس رات میں ہم شب بیداری کر رہے ہیں اس رات کا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، رفت کیا ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، کیا کہنے۔ امام حسین ان ہاتھوں کو بارہویں کی نالین پہ مس ہونے کی توفیق عطا کریں۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ بس ایک جملہ اور سماعت فرما لو، پھر میں زحمت تمام کروں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ بندے کہتے ہیں ولایت علی پڑھنے والے ذاکر ممبر سے توحید نہیں پڑھتے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ آج کی رات بڑی بلندی والی رات ہے۔ حکم ہوا ہے مجھے ایک جملہ فضائل کا، لیکن میں پھر تمہارا ماحول دیکھوں گا کہ جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح سبق سنا لیں گے۔ اللہ جب بھی اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے قرآن میں، توجہ، بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یاسین، تھک کے نہیں سننا یار، جیسا سیدہ نے تمہیں معیار سماعت عطا کیا ہے ویسے ہی ذرا رفیق سفر ہونے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ۔ اللہ جب بھی اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی کہتا ہے مزمل۔ اتنے پیارے پیارے القابات کا سہارا لے کر اللہ جس رسول سے خطاب کرتا ہے وہی محمد ساری زندگی جس کے ناز اٹھانے میں گزار دے اسے اللہ کے لہجے میں حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کوئی اتنا بڑا کریم ہے حسین جس کون حسین؟
کہ جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اردو ادب کا لطف لینے والوں کی فکرہ تبدیل کر دوں، توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! بس ایک درجہ اوپر آگے ہو، ایک درجہ اور کوشش کرو، پھر حسین جانے اور تمہاری داد جانے۔ اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ دشمن بھی دروازے پہ آیا، قبلہ حسین نے خالی نہیں لوٹایا۔ یہاں سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ فکرے پڑے ہوں اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں، یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات یا تانی کی ہے۔ بھائی اگر احسان کرو تو یہ لائٹ بند رہنے دو، آپ کی مہربانی ہے، کوئی بات نہیں، یہ آنکھوں میں بڑی پڑتی ہے یار۔ چلے بہرحال میری جانب دیکھیں آپ، توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ چلو اہل معرفت کا مجمع ہے، اہل ذوق بندے بیٹھے ہیں، تو میں ایک تسبیح تلاوت کر دوں۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ تکوین کے مراحل سے نکلنے والی کن کے نتیجے میں تکوین کے مراحل سے نکلنے والی فلک بوس بلندیوں کے سجدے میں جھکے ہوئے سر، حیا کے موسم میں درود کے بادل سے چھنتی ہوئی کرم کی رم جھم، چشمہ ہدیت سے نکلتا ہوا اسرار الہیہ کا قافلہ، بغیر آنکھوں کے سب کچھ دیکھنے والے اللہ کی آنکھوں کا نور، قلب محمد پہ قرآن کی صورت، علی کے فضائل نازل کرنے والے جبریل کے پروں کی زینت، بل ہم عبادہم مکرمون کے مصداق زبردست طاقت رکھنے والے فرشتوں کی تسبیح، انبیاء کی عصمت و غیرت کی ابدی بقا کا راز، حدود دین الہیہ کے گرد کھنچا ہوا الحافظ والحفیظ کا حاشیہ، لطف الہیہ کی مستی میں سرشار کائنات عالم کا ہر ذرہ، جس کے وجود کا مکروس ہو اسے مشیت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! شکر گزار ہوں رات کے اس پہر بول رہے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تمہارا اتنا بولنا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ جی اچھا چینج کرنا ہے، کر لے خیر، کوشش تو کروں گا کہ تمہاری عبادت میں اضافے کا ثواب پیدا کر سکوں، باقی تمہارا مقدر اور میرا نصیب۔ دشمن بھی دروازے پہ آیا، حسین نے خالی نہیں لوٹایا۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ بھائی مہربانی کرو، بند کر دو، نہیں مزہ نہیں آ رہا، یا پھر کیمرہ اٹھا کے سائڈ پہ کر لیں۔ سارا مجمع پیچھے چھپ گیا، کوئی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ بند کر دیں۔ بانیان اگر میری مجلس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کی سائڈ سیو کر دوں گا، فکر نہ کرو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بس آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، جتنی تصویر آ رہی ہے ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب جادہ والو تم انصاف کرو، کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا؟ قبلہ دعا چاہیے آپ سے۔ کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا، دروازے پہ آیا۔ ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، آواز دے کے کہتا ہے حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ توجہ، ابھی فضائل کی بات ہے، ذرا ظرف عقیدت کو میرے ہم سفر رکھیے گا۔ حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا حسین کا ہوا اور شب عاشور بھی حسین کو سلام نہ کر سکا۔ حسین انداز بے نیازی سے مسکرا کے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! مجلس نہیں جنت بن گئی ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جی میں اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ بات ہی اتنی آسان کروں گا تمہاری نسل بھی یاد کر لے گی۔ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسین فرماتے نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں۔ علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ بولو نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے نا، آئے ہو تو بولو۔ ذکر حسین میں رات کے اس پہر مجلس شبیر میں بیٹھے ہو تو بولنے سے عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں۔ علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حسین فرماتے ہیں سوچا ہی نہیں ہے تم نے، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے۔ آہا، اتنا سا وقت لگتا ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے جی میں نعرہ ذرا بھائی ایک دفعہ پھر لگائے نا. علی کے شایان شان نعرہ لگنا چاہیے نا. دیکھو دیکھو میں ہر ممبر پہ ایک پیغام دیا کرتا ہوں، تمہاری بھی امانت ہے تمہیں بھی پیغام دے دوں، میسج دے دوں، کیونکہ مجلس کا پہلا مقصد ہی نسل میں عزاداری اور ولایت علی کو منتقل کرنا ہے. میسج سن لو، آگے تمہارے مقدر کی بات ہے. علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، گج وج کے لیا کرو، سینہ روک 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 بھائی اتنی جلدی نہ کر، میرا میسج پہنچنے دے. سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، ہاتھ اٹھا کے لیا کرو. وجہ پتہ کیا ہے؟ میں مثال دوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا میرے دوستو، میرا نام ہے ظہیر. ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو. اگر آپ کے پیش نماز وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دیں ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعضاء سے دیکھے گا. بھئی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے، جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا بھئی مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں، بھئی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے. اللہ اکبر. چلو بہرحال حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں. تھک تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں. آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسین فرماتے سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، بیعت بھی میں کروں. فرشتے میری غلامی کرتے ہیں، بیعت بھی میں کروں. پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں. پانی کی کہانی کی جوانی کی روانی میرا تذکرہ کرتی ہے، بیعت بھی میں کروں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا. تو آزما اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی فکرے پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات عطا نہیں کی ہے. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں. اللہ اکبر. ایسے بولو نا جیسے بولنے کا حق ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی. اچھا شاعری میں ایک صنف استعمال ہوتی ہے اردو ادب میں، اسے تکرار لفظی کہتے ہیں. یعنی دو الفاظ کا ٹکراؤ اور اس سے پھر نتیجہ نکالنا، اسے تکرار لفظی کہتے ہیں. جو اردو ادب کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بات تحفہ دے رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا. نا 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 بولو گے تو بات بنے گی، ایسے لطف نہیں آئے گا. حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا. اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی. اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی. ایسے بولتے ہو نا تو میری منزل قریب سے قریب ہوتی جائے گی. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس فضائل کی آخری سرحد اور اس کے بعد جملہ مصائب کا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. آزاد کشمیر سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے دیکھے ہیں. اب تیری قوت پرواز کہاں تک ہے یہ تو چوتھا مصرع مجھے بتائے گا نا. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا. طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ. بچ گئی آذان.
اجڑ گیا گھر بطول کا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ میں جملہ پھر دوہراؤں، ساری رات بھی میں حسینیت پڑھتا رہوں نا، فضائل پڑھتا رہوں، رونے والوں مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے، تو صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکی۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ کچھ گزارشات مجھے پیش کرنی ہے۔ صبح ہے 10 محرم، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، بازار میں کوئی پردہ دار آتی ہوئی دکھائی دے نا، تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے، ان پردہ داروں کا مقام کیا ہے۔ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی۔ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے، یہ رات ہے ہی رونے کی۔ مجھے حکماً کہا گیا تھا 2 جملے فضائل کے تو میں نے پڑھ دیے، ورنہ میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ یہ میری وہ بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا، وہاں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ نہ اپنے بچوں کی پرواہ۔ بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں۔ ہائے بتائے گی کتنا دکھ ہے تیرے دل میں حسین کا، زمانے والوں رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں، ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ گزارش یاد رکھنا، صبح 10 محرم ہے، تم بازار میں چلو تو زمانے کو پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ گریبان کھلے رکھنا، آستینے الٹ کے رکھنا، ممکن ہو تو سر پہ خاک لگا کے رکھنا۔ یہ خاک پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ خاک ان کی یاد ہے جنہوں نے خود نہیں لگائی تھی، قاتلوں نے لگائی تھی۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ گریے کا معیار بلند کرتا جنازہ اس کا آنا ہے جس کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا۔ اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ اور ایک گزارش مجھے اجازت دو، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کر لوں، پردہ کر کے آنکھیں بند کر کے یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، کسی کا بیٹا ہوں کسی کا بھائی ہوں، بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، مہمان سمجھو، ذاکر سمجھو، جو سمجھو تمہاری مرضی۔ پہلے تو مجھے یقین ہے یہ میری بیٹیاں عزادار گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، میری ماں بہن بیٹی کسی نے آج زیور نہیں پہنے ہوں گے، لیکن منت کرتا ہوں اگر کسی نے زیور پہنے ہیں تو صبح ہونے سے پہلے پہلے زیور اتار دینا، کیونکہ جن کی یاد میں تم مجلس میں آئی ہوئی ہو نا، ان کے خود نہیں اتریں گے، شمر اتار کے لے جائے گا۔ عظم اللہ اجورکم۔ رات ہی ماتم کی ہے، رات ہی رونے کی ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آسان نہیں ہے غریبوں کے غم میں ہائے کرنا، زندگی کا پتہ نہیں ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، صفِ عزا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے۔ اللہ ان مقدس آنکھوں کو غریب کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، اگلی گزارش میں ماتمی حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، صبح ہے 10 محرم، تم کرو گے زنجیر کا ماتم، لیکن میری گزارش یاد رکھنا، زنجیر مارنے کے بعد شام غریباں کی مجلس سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں نہ جانا۔ سوال کرو، ظہیر گھر بھی ہمارے ہیں، پردہ دار بھی ہمارے ہیں، ہم کیوں نہ گھر جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم زنجیر مار کے گھر جاتے ہو نا، وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پوسٹ پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم کہ بسم اللہ، شرم کر کے نہ رو یار، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔
وہ پنجابی زبان کا کسی شاعر نے کیا خوبصورت مصرع کہا ہے آخری رات مسافراں دی. بس یہ ذہن میں رکھ کے رونا کہ آئندہ یہ رات سال بعد نصیب ہوگی. زنجیر مار کے گھر نہ جانا، شام غریباں کی مجلس کا انتظار کرنا. سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ اسی وقت لگتا ہے. جملہ کہوں رونے والو، کل ہوگی تمہاری پشت بھی زخمی، حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی. رونے والوں فرق بڑا ہے. جب تو اور میں زنجیر مار کے گھر جاتے ہیں نا، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں عرق گلاب میں کپڑے بھگو کے ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو. اور رونے والوں آ رکھ میرے سر پہ قرآن. جب سجاد کی پشت زخمی ہوئی تھی نا تو معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. رو رو کے کہتی تھی سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے. عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم. دو کے دو جملے پھر میں مظلوم کا جنازہ برآمد کرواؤں. کربلا کے 72 شہداء، لیکن عزادارو تم نے دیکھا ہوگا 70 شہداء کی مجلس ہو تو تابوت برآمد ہوتا ہے. جملہ ماتم کا ہے، اگر میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا. علی اکبر کی مجلس ہو تو تابوت آتا ہے، جناب قاسم کی مجلس ہو تو تابوت آتا ہے، اون و محمد کے مصائب پڑھے جائیں تو تابوت آتا ہے، جناب مسلم کے مصائب پڑھے جائیں تو تابوت آتا ہے. 2 شہید ہیں کربلا کے جن کے تابوت نہیں اٹھائے جاتے. پتہ کون کون سے؟ ایک جس کا علم اٹھاتے ہو، دوسرا کربلا کا غریب ہے. ایک کا علم آتا ہے مجلس میں، دوسرے کا ذوالجناح آتا ہے. مجھ سے سوال کرو ان کے تابوت کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ اور رونے والوں تابوت ان کے اٹھتے ہیں جن کا جنازہ اٹھایا گیا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. اب سوال کرو نا، حسین کا جنازہ تو اس لیے نہیں اٹھا کہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھا؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن. پتھر دل کا تو میں ضامن نہیں ہوں. حسین جب غازی کی لاش پہ پہنچے نا، جہاں سے ہاتھ لگاتے تھے غازی بکھرتا جاتا تھا. حرام زادوں نے مارا اتنا تھا، رو ہنس ہنس کے کہتے تھے آپ بچا زینب کا پردہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. شرم کر کے نہ رو، جیسے دل کرے رو. سید سجاد کی سنت ہے سر پہ ہاتھ مار کے رونا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس میں اس سے زیادہ انتظار نہ کرواؤں. زخمی حالت میں نا کربلا کا غریب آ کھڑا تطہیر کے دروازے پر، زخمی پیشانی پہ زخمی ہاتھ رکھ کے کربلا کے غریب کی آواز آئی تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام. عظم اللہ اجورکم. آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. گزارش پیش کر لوں اور سیدو غیر سیدو، یہاں ہونا ہے غریب کربلا کا جنازہ برآمد. جہاں جنازہ اٹھنا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہاں سارے بندے نہ بھی رو سکیں. سیدو غیر سیدو، رونا نہ آئے تو آوازیں بلند کرنا، اور آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار بانیوں سے پوچھیں بتائیں جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا. جب محلے دار بانیان سے پوچھیں گے نا، وہ رو رو کے کہیں گے میرے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کے بیٹے کا جنازہ تھا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اللہ تیرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہاتھ نہ جوڑ، مجھے مصائب پڑھنے دے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو، تطہیر کے خیمے کے سامنے آیا کھڑا، زخمی پیشانی پہ زخمی ہاتھ رکھ کے آواز آئی تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام. علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین آخری سلام کرنے آئے ہو، خیمے میں نہیں آؤ گے. علی کے بیٹے کی آواز آئی سیدہ آیا تو تجھے ملنے تھا. اب وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو شب عاشور بھی ان مصائب پہ ماتم نہیں کر سکتا. اور سیدو غیر سیدو، غریب کربلا کی آواز آئی شہزادی آیا تو تجھے ملنے تھا، لیکن میری مجبوری بن گئی. میں 4 قدم تیرے خیمے سے دور تھا، ایک حرام زادے نے تیر مارا ہے میری پیشانی میں لگا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں اندر آؤں گا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، اور کچھ ہو نہ ہو میری 4 سال کی بطول مر جائے گی. اور منہ پہ ماتم کر کے رونے والے اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. اور سیدو غیر سیدو، جیسے جو پھپھی کے ساتھ معصومہ کھڑی ہوئی تھی نا، آواز دے کے کہتی اماں تو ہٹ میں بلاتی ہوں. اور رونے والوں خیمے کے دروازے کے سامنے آ کے کہتی اندر آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بابا، اندر آؤ میرا امت کا مہمان بابا. دل نرم ہو جائے تو رونا ہے.
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والا معصومہ کی آواز ہے، بابا اکبر کی برچھی تو نے نکالی ہے، بابا تیری پیشانی کا تیر میں نکالوں گی، بابا میں بھی تو جو حسین کی بیٹی ہونا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حسین بہن کے خیمے میں داخل ہوئے اور رونے والوں سیدہ نے سر سے چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، آواز ای ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ چند لمحے چادر پہ بیٹھ جا، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ او سیدو غیر سیدو، حسین نے سیدہ کا کہنا مان کے چادر پہ بیٹھے اور رونے والوں علی کی بیٹی حسین کے سامنے نہیں بیٹھی، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ حسین کے چکر لگانا شروع کر دیے، طواف کرنا شروع کر دیا۔ غریب کربلا کی آواز، شہزادی کیا تلاش کر رہی ہو؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، حسین تیرے بدن پہ کوئی بوسے کی جگہ تلاش کر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی پتھر دل ہے تو وہ کلیجہ قابو کرے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرمانا، آواز آئی تیرے بدن پہ کوئی بوسے کی جگہ تلاش کر رہی ہوں۔ حسین مجھے کوئی بوسے کی جگہ نہیں مل رہی، کہیں تیروں کے زخم ہے، کہیں تلواروں کے زخم ہے، کہیں نیزوں کے زخم ہے۔ اچھا تو رو پڑا ہے نا، آج جملہ مصائب کا سن۔ جب سید سجاد رہا ہو کے مدینے آئے تھے نا، اور رونے والوں ابن منظر مدائنی نے ابھی سے 2 گھنٹے پہلے فیروز والا میں اس جملے پہ قیامت کا مصائب ہوا ہے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ اور سید و غیر سید و سجاد کے قدموں پہ ابن منظر مدائنی نے ہاتھ رکھ کے پوچھا، مولا کتنا ظلم ہوا ہے کربلا میں تیرے بابا پہ۔ سید سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں، کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو تلواروں سے مارا ہے۔ حرام ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، ہر ہاتھ مجھے سینے پہ دکھائی دینا چاہیے۔ استقبال ایسے غریب کے جنازے کا کرنا جیسے ماں چاہتی ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سید کی آواز ہے، حرام زادوں نے میرے بابا کو تلواروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو نیزوں سے مارا۔ اور رونے والے ایک جملہ سجاد نے ایسے کہا، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا۔ سجاد کی آواز ہے، بے غیرتوں نے میرے بابا کو لکڑی کی لاٹھیوں سے مارا۔ ابن منظر مدائنی سر پہ ماتم کر کے کہتا، مولا تیر خنجر بھالے نیزے تلواریں میدان جنگ میں ہوتی ہیں، مولا بتا تو صحیح لکڑی کی لاٹھی کا کیا کام ہے؟ اور رونے والوں پہلے سجاد بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے ماتم کیا۔ سجاد کی آواز ہے، کیا بتاؤں، 300 بے غیرت جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے، حرام زادوں کے ہاتھ میں لکڑیوں کی لاٹھیاں تھی، بے غیرتوں نے کربلا کے غریب کو گھیرے میں لے لیا، ہر کوئی لاٹھی مارتا تھا، مار مار کے کہتے تھے مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اور رونے والوں کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جو دوڑ دوڑ کے کہتی تھی، کوئی چھڑوائے میرے بچے کو۔ مرحبا مرحبا، آواز تھوڑی اونچی کر دے میرے بھائی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا خوبصورت ماتم کا سلیقہ تمہیں عطا ہوا ہے، اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اور سیدو غیر سیدو، علی کی بیٹی نے کہا نا، حسین تیرے بدن پہ کوئی بوسے کی جگہ تلاش کر رہی ہوں، کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اچانک شہزادی حسین کے سامنے زمین پہ بیٹھی اور آواز دے کے کہتی ہیں، دکھے پہلو والی ماں کا واسطہ ایک دفعہ گردن سے کپڑا ہٹا۔ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے جملہ مصائب کا سن، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ غریب کربلا نے بہن کا کہنا مان کے نہ گردن سے کپڑا ہٹایا۔ یہ جملہ میں عزت والی بہنوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے تم بھائیوں کے سر پہ صحرا دیکھو، اللہ کرے تم بھائیوں کی بارات دیکھو، دیکھو تو سینا علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، حسین ذرا گردن سے کپڑا ہٹا۔ رونے والوں غریب کربلا نے گردن سے کپڑا ہٹایا، علی کی بیٹی نے 7 بوسے اس طرف سے دیے، 7 بوسے اس طرف سے دیے۔ غریب کی آواز ہے، شہزادی کیا کر رہی ہو؟ علی کی بیٹی کی آواز ہے، مجھے ماں کی وصیت تھی، جب حسین آخری سلام کرنے آئے گا نا، میری طرف سے 7 بوسے غریب کے گلے کے لینا۔ اور رونے والوں غریب کربلا کی آواز ہے، شہزادی پھر تو بھی کلائیوں سے کپڑا ہٹا۔ رونے والوں علی کی بیٹی نے کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، 7 بوسے حسین نے اس کلائی پہ دیے، 7 بوسے اس کلائی پہ دیے۔ غریب کی آواز ہے، تمہیں اماں کی وصیت تھی، مجھے بابا کا حکم تھا، تیرے سجدے کے بعد میری بیٹی چادر لٹوا کے ہاتھ الٹے بندھوا کے کبھی اس بادار کبھی اس بادار۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، بڑا رو چکا ہے، بس میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہ لوں۔ آ گیا کربلا کا غریب میدان میں، بہت سارا مضمون درمیان میں سے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔
12 حملے حسین نے کیے ہیں میدان کربلا میں، 12 حملے۔ یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرما، 12 حملے کربلا کے غریب نے کیے ہیں، اور بڑے شدید حملے کیے ہیں۔ جب فوجیں بھاگی ہیں نا میدان جنگ سے، نوخیلہ کی دیواروں سے ٹکرائی ہیں، کوفہ کے قریب ہے نوخیلہ سے بھاگی ہوئی فوجیں ٹکرائی ہیں۔ بھاگتی ہوئی فوجوں سے حسین خطاب کر کے کہتا ہے آپ لڑتے کیوں نہیں؟ تم نے میرا اکبر نہیں مارا؟ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، تم نے میرا غازی نہیں مارا؟ اور رونے والوں آخری حملے سے حسین واپس آ رہے تھے، یا حسین نے محسوس کیا پوسٹ پہ ایک مستور کا زخمی ہاتھ آیا ہے۔ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز ای اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ کوئی پتھر دل کا تو میں ضامن نہیں ہوں جو رونے آیا ہے مجھے دیکھے۔ اور سید و غیر سید و شہزادی کی آواز ای حسین میں اب کی تو نہیں آئی ہوئی، حسین میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں، آ دیکھ میں نے تیرے سجدے کی جگہ کو بالوں سے صاف کیا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آواز ای بس کر حسین تیرے سجدے کا وقت قریب ہے۔ اور رونے والوں ماں کا کہنا مان کے حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا۔ اب حسین نے لجاموں کو چھوڑ دیا، رکابوں سے پیر کو نکال لیا، آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے رضن بے قضائے ہی و تسلیما لامرے۔ اور رونے والوں بطول کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو ہائے حسین کر کے روتا ہے۔ ذرا سارا مجمع بولے نا ہائے حسین، سارے عزادار رو کے کہو ہائے حسین۔ ہائے حسین کہو گے نا تو آنسوؤں کی تسبیح جاری ہو جائے گی۔ سارے عزادار کہو ہائے حسین، پردے دار بھی کہو ہائے حسین۔ شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ علی کی بیٹی کی چادر کو رونے آئی ہو تو ایک دفعہ کہو ہائے حسین۔ اور سیدو خیر سیدو بس اتنا کہنا تھا، ماں کا کہنا مان کے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور رونے والوں گردن جھکا کے حسین چل پڑے۔ اب بھاگی ہوئی فوجوں نے غریب کو گھیرنا شروع کیا۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والوں اللہ جانے کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ خنجر تھے، کتنے لاکھ بھالے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، مارو اس کا اکبر نہیں رہ گیا، مارو اس کا غازی نہیں رہ گیا۔ اب جملہ سنو گے رونے والوں، اللہ لعنت کرے ایک بے غیرت پہ دور کھڑے ہو کے اس نے تیر مارا، حسین کے گلے میں آ لگا ہے۔ اور رونے والوں ابھی حسین نے تیر نکالا نہیں، اللہ لعنت کرے حرمل بے غیرت پہ اس حرام زادے نے تیر مارا، حسین کے سینے میں آ لگا۔ اور رونے والا ابھی یہ تیر بھی نکالا نہیں تھا، یہ قرآن سمجھ کے سر پہ اٹھا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بطول مجھے معاف نہ کرے اگر غلط پڑھو، تو ماتم نہ کرے معافی ضرور مانگنا۔ اور سیدو غیر سیدو اللہ لعنت کرے سنان ابن انس پہ اس نے غریب کے پائے پہلو میں نیزہ مارا۔ کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اس حرامی نے غریب کے پہلو میں نیزہ مارا اور رونے والوں ابھی نیزہ نکلا نہیں تھا، اللہ لعنت کرے صالح ابن وہب پہ اس بے غیرت نے غریب کے دوسرے پہلو میں نیزہ مارا۔ اب جملہ سنو گے رونے والوں، میں نے مقتل کی کتاب میں بابا جی یہ روایت دیکھی تھی، آخری وقت میں زین رہوار پر کربلا کا غریب کبھی یوں جھکتا تھا، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، کبھی یوں جھکتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا ابھی امام تو امام ہے، ہر حال میں امام ہے، یہ زین رہوار پہ حسین لرز سے کیوں تھے؟ میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ جب یہ روایت دیکھی نا مجھے راز سمجھ میں آ گیا۔ اور رونے والوں ادھر بھی ایک حرام زادے نے نیزہ مارا، ادھر بھی بے غیرت نے نیزہ مارا، اور رونے والوں ادھر والا نیزہ بھی غریب کی پسلیوں میں اڑ گیا، ادھر والا نیزہ بھی پسلیوں میں اڑ گیا۔ ادھر والا بے غیرت کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتا تھا، مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتا تھا۔ اور رونے والوں صالح ابن وہب نے نیزہ زور سے کھینچا، اور رونے والوں اب جو حسین نے زین چھوڑی ہے نا، اور سیدہ مجھے معاف کر دینا، اللہ لعنت کرے محمد ابن اسش پہ اس بے غیرت نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ کا تماچا مارا، دایا رخسار زمین پہ لگا، آواز ای اماں زہرا میں اکیلا رہ، بسم اللہ
مرحبا مرحبا مرحبا. ایک جملہ اور سن لو, زندگی کا پتہ نہیں, بس اسی فکرے پہ میں جنازہ برآمد کروا دوں گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. او سیدو غیر سیدو, محمد ابن اسس نے پہلا تماچا مارا, زرارہ ابن شریک نے سر پہ تلوار کا وار کیا. اور سیدو کیا پڑھوں میں صاحب, کیا تو سنے گا. اور رونے والوں اب مجھے معاف کر دینا, سنان ابن انس نے غریب کی پوسٹ میں دوسرا نیزہ مارا. اور رونے والوں حسین کی پوسٹ ایسے کھل گئی جیسے کتاب کھلتی ہے. اور رونے والوں اب کیا پڑھوں میں صاحب, کیا تو سنے گا. رونے والوں دونوں ہاتھ غریب کے پیچھے آ لگے, حسین کا منہ کھل گیا. اور رونے والوں کھلا ہوا منہ دیکھ کے نا ایک حرام زادے کی نگاہ پڑی ہے. اور رونے والوں اسے کوئی بچپن کا واقعہ یاد آیا. اس نے دیکھا رسول حسین کا منہ کھول کے تالو پہ زبان پھیرا کرتے تھے. حرام زادے کو وہ وقت یاد آیا, بے غیرت نے لے آؤ سلجنا میرے مولا کا. حرامی نے چلے میں تیر چڑھایا, اور رونے والا ادھر تیر نکلا ادھر غریب کا ہوش کٹا. اور رونے والا تالو سے تیر پار ہو گیا. شہداء کی لاشیں تڑپی. اکبر کی آواز آئی, چاچا غازی میرا بابا اکیلا رہ گیا. ماتم حسین.